عمل کر لیں. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ابھی وی سی صاحب کا جب میں نے ذکر کیا تھا تو علی گڑھ کے دنیا بھر میں بکھرے ہوئے روشن ستاروں کی بات کی تھی. انہی ستاروں میں ہمارے ساتھ آج واشنگٹن امریکہ سے ڈاکٹر عبداللہ صاحب ہیں. انہوں نے علی گڑھ المنائے ایسوسی ایشن کا وہاں قیام کیا. اور عبداللہ بھائی ایک جملہ مجھے یہ کہنے دیں, شاعر کے حوالے سے ان کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ غزل کی ایسٹیبلش فضا میں انہوں نے پورے امریکہ اور یورپ میں نظم پڑھنے اور نظم سننے کا مزاج بنایا ہے. وہ ان کی نظم کی بھی کامیابی ہے اور بحیثیت شاعر ڈاکٹر عبداللہ کی بھی کامیابی ہے. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم اب ان کے بعد اپنے صدر محترم کا کلام سنیں گے جو ہمارے لیے بہت بڑی سوغات ہوگی. ڈاکٹر عبداللہ صاحب اپنی نظموں سے نوازیں. شکریہ بہت بہت. مجھے یہ نہیں معلوم آپ نے مجھے کیوں بچا رکھا تھا ابھی تک, پر میں سب سے زیادہ مشکور ہوں پہلے وائس چانسلر صاحب کا اور بیگم شاہ کہ یہ لوگ جا رہے تھے اور میرا دل رکھنے کے لیے رک گئے, تو بہت شکریہ. اور میں جسارت کر رہا ہوں استاد محترم کی صدارت میں نظم پیش کرنے کے لیے, اور مجھے اس خوف کے ساتھ اس خوف کے ساتھ کہ بعد میں میری نظم کو عنوان ہے. انہوں نے, میں پڑھ تو نہیں سکا ان سے, میں اسی کالج میں استاد تھے, میں طالب علم تھا, لیکن کتابوں سے دوستی کا حوصلہ جو ہے انہی سے ملا, تو میں ایک نظم انہیں پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے مجھ سے تو اکثر کتابیں بولتی ہیں. کون کہتا ہے کتابیں صرف کاغذ پر سیاہی کے نشاں ہیں؟ کون کہتا ہے کتابیں صرف کاغذ پر سیاہی کے نشاں ہیں؟ آڑے ترچھے الٹے سیدھے جن کو قاری صرف اپنی آنکھ سے ہی دیکھ کر پہچانتا ہے. واہ. میں تو اتنا جانتا ہوں یہ کتابیں بے زبان لفظوں کو ننھے بھولے بچوں کی طرح گودی میں لے کر ماؤں سی بیٹھی ہوئی ہے. جب بھی کوئی علم کا طالب بہت دھیرے سے ان کو سوچ کی انگلی سے چھو کر گدگداتا ہے تو ماں کی گود میں خوابیدہ بچے جاگ اٹھتے ہیں, مچل کر کھلکھلاتے کھیلتے ہنستے ہیں خوشبودار پھولوں کی طرح سے, اور خوشبوؤں سے بھیگ جاتا ہے کسی بھی علم کے طالب کا دامن, اور مہک اٹھتا ہے اس کے ذہن کا ہر ایک گوشہ. کیا کہنا. واہ واہ. یہ کتابیں بے زباں فیاض گہرے دوستوں سی اپنی خاموشی میں بھی جو خوش بیاں ہیں, ہم کلامی میں کسی بھی دوست سے کمتر نہیں. کون کہتا ہے کتابیں صرف کاغذ پر سیاہی کے نشاں ہیں؟ مجھ سے تو اکثر کتابیں بولتی ہیں. بہت اچھا ہے. واہ 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 واہ. میں اب آپ کو امیگرنٹ اپنی اصلیت پر آ جاتا ہوں. اس نظم کو عنوان خزانہ اور سانپ. خزانہ اور سانپ. بڑے بوڑھے بتاتے تھے زمیں کی کوکھ میں لاکھوں خزانے دفن ہوتے ہیں. واہ. مگر ہر ایک خزانے پر کوئی ایک سانپ پہرے دار بن کر مستعد بیٹھا ہی رہتا ہے, پھٹکنے ہی نہیں دیتا کسی کو بھی قری اپنے. خزانے جوں کہ توں رکھے ہوئے ہیں کتنی صدیوں سے. یہ باتیں سن کے ہم بچے بہت ہی خوف کھاتے تھے. وہ پھنیہر سانپ سیم و زر کی صندوقوں پہ کنڈلی مار کر بیٹھے ہوئے ہم کو نظر آتے تھے خوابوں میں. بڑی تیزی سے بدلا ہے زمانہ, وقت کے چکر نے ہم کو ایک نئی دنیا دکھائی ہے. کہاں وہ اپنے بچپن کی خیالی داستانیں, کہاں یہ سائنسی تہذیب جس میں بینک ہیں, قرضوں پر مبنی ایک معیشت ہے. عجب سودے ہیں اربوں کے جو کمپیوٹر پہ ہوتے ہیں. یہاں ہر کوئی الجھا ہوا ہے کاغذی دولت کمانے میں, مگر جو بات بچپن میں سنی تھی وہ اس تہذیب میں بھی صداقت ہے, اس تہذیب میں بھی ایک صداقت ہے. یہاں بھی ہر بڑی سرمایہ کاری کے خزانے پر, یہاں بھی ہر بڑی املاک کے در پر کوئی ایک سانپ پھن اٹھائے مستعد پہرے پہ بیٹھا ہے, پھٹکنے ہی نہیں دیتا کسی کو بھی قری اپنے. کیا کہنا. اور سناؤں بس کروں. ہاں. اچھا, ایک بہت ہی ہلکی, اس نظم کا عنوان ہے کل پھر کام پہ جانا ہوگا. من کے اندیکھے سوتے سے
پھوٹ پڑے ہوں جیسے اچانک لاکھوں دھارے، رات کے 2 بجنے والے ہیں، نیند کی دیوی روٹھ گئی ہے، لاکھ بلاؤں لاکھ مناؤں، ایک ضدی بچی سی روٹھی دور کہیں کونے میں کھڑی ہے، پاس میرے آتی ہی نہیں ہے، دیر سے تکیے پر سر رکھے ایک ٹک چھت کو گھور رہا ہوں، چھت ہو جیسے میرے ماضی کا ایک درپن جس پر بیت گئے سالوں کی دھول اٹی ہے، دھول کے پردے سے رہ رہ کر کتنے چہرے جھانک رہے ہیں، دھول کے پردے سے رہ رہ کر کتنے چہرے جھانک رہے ہیں، ہر چہرے کے گرد ہے رقصاں کتنی یادیں، بھولی بسری آدھی پوری کڑوی موٹی، تکتے تکتے تھک سا گیا ہوں، سوچ رہا ہوں کاش درپن ٹوٹ ہی جائے، من کا سوتا سوکھ ہی جائے، میں سو جاؤں کل پھر کام پہ جانا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔